السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے، اور جو دل میں ہم نیکی کے ارادے کرتے ہیں اور جن کا شوق کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پورا کر دے، اور جن برائیوں سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں اور ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے دور رہیں، آمین۔ چلے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ الحمد للہ الکریم الوہاب، الحمد للہ الرحیم التواب، الحمد للہ الہادی الی الصواب، مزیل الشدائد وکاشف المصائب، فارج الہم کاشف الغم، مجیب دعوت المضطر، سبحانہ یسمع جہر القول وخفی الخطاب۔ تمام قسم کی حمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، جو کرم کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جو بہت بہت رحم کرنے والا اور بہت بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جو درست بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، جو سختیوں کو ہٹانے والا ہے، جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، غموں کو مٹا دینے والا ہے، لاچار کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ وہ پاک ہے جو ظاہری بات کو اور پوشیدہ بات کو بھی سنتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم بہت ہی سیریس قسم کی بات کرنے جا رہے ہیں، جو سب کا مسئلہ ہے، سب ایک کشتی کے سوار ہیں اور سب مصیبت اور پریشانی کے شکار ہیں، اور وہ ہے زبان کی مصیبت، کہ زبان کو بے مہار چھوڑا ہوا ہے، اور وہ جو باتیں کر جائے اور یہ نہیں سوچتے کہ اس بات کا کانسیکوینس کیا ہوگا۔ اور یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، سب بندے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ یہ چیز آتی ہے کہ غیبت ہو جاتی ہے۔ غیبت اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جسٹ امیجن دیٹ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم ضرور اس سے کیا کرو گے؟ کراہت کرو گے، نفرت آئے گی تمہیں اس چیز سے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم یہ اول تو سوچے کہ بھائی کوئی بندہ مرا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور یہ کہ مرے ہوئے بھائی کا بوٹیاں توڑ کے کوئی کھائے، یعنی اس کی کراہت کو محسوس نہیں کرتے نا، اس کو سوچتے نہیں ہیں، تو اس لیے پھر اس عمل سے بھی ہم دور نہیں رہ سکتے۔ ہم خود بھی اس کی آفت کو اپنے لیے لازم کر دیتے ہیں، اور دوسرے کو بھی اس کا شکار کرتے ہیں سنوا کے۔ یعنی دوسرے بندے کے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ جب غیبت کوئی کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے میرے دکھ غم تو سنو تم، اگر تم نہیں سنو گے تو پھر کس کو سناؤں، تو وہ ایک پورا پہاڑ جو ہے نا غیبتوں کا، اور دوسرے بندے کے اوپر الٹا دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے، کوئی بھی۔ تو آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے کہ بھئی اب تو ہم بور ہو جائیں گے، اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے، لوگوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، تو پھر تو ہم بور ہو جائیں گے۔ یہ سمجھیں کہ من صمت نجاح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اب آپ یہ زیادہ آپ کے لیے ضروری چیز ہے کہ قیامت کے دن آپ بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، یا یہ ضروری ہے کہ اس وقت آپ فضول باتیں کر کے، غیبتیں کر کے، لوگوں کو ڈسکس کر کے اپنی ساری نیکیاں ان لوگوں کی جھولی میں ڈالیں جن کو آپ پسند ہی نہیں کرتے؟ یعنی یہ سوچیں کہ آپ نے بڑی مشکل سے $500 کی طرف صدقہ کیے، $1000 صدقہ کیے، بہت مشکل سے نکال کے، لیکن قیامت کے دن کوئی بندہ آرام سے آ کے وہ والی نیکی اٹھا کے لے جائے گا، اور وہ بندہ ہوگا جس کو آپ بہت نفرت کرتے تھے دنیا میں، جس کو نہیں پسند کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی، اس کا حق مارا، یعنی وہ سامنے تھا ہی نہ کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا یا آپ اس سے معافی مانگ سکتے، کچھ بھی نہیں، وہ سامنے نہیں تھا، آپ نے اس کے پیچھے بات کی۔ اب وہ قیامت کے دن آ کے وہ آپ کی بہت محنت اور مزدوری کی ہوئی کمائی ہوئی نیکی اٹھا کے لے جائے گا، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو برائیاں اس کی اٹھا کے جس نے غیبت کیا اس کے جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ یعنی یہ بہت سیریس معاملہ ہے،
اور ہم اس کو بہت آسان لیتے ہیں کہ چھوڑو بات کرنے دو، میں نے ضروری بات کرنی ہے، میرے دل پہ بڑا بوجھ ہے، تو اس بوجھ کو اللہ کے حوالے کریں، دوسروں کے کانوں کو گندا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے تو کھاتا نہیں، اور جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے، یعنی جو اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، اگر اس کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ غیبت کے خانے میں داخل ہو گئی تو سمجھیں کہ اپنی نیکیوں کو دیکھنا شروع کر دیں، کہ جن کو آپ بہت نیکیوں کو پیار کرتے ہیں وہ اس کی آپ نے جھولی میں ڈال دی آرام سے۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے ہو سکتا ہے آپ کو تنگ کیا ہو یا آپ کو بادر کیا ہو، اور اب آپ نے اس کو انعام یہ دیا آپ کو بادر کرنے کا کہ آپ نے اس کی غیبت کی اور اپنی نیکی اٹھا کے اس کو دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے صفا پہاڑی پر تلبیہ پڑھا، پھر فرمایا اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کام کر تاکہ تو غنیمت حاصل کرے، تو خاموش رہا کر تاکہ سلامت رہے اور ندامت نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، یعنی ان کی کنیت بلائی، یہ کلمات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی سے سنے ہیں؟ انہوں نے کہا کسی سے نہیں سنے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یعنی ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں، بہت نیکیاں کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کو سنبھال نہیں سکتے۔ تو چلیں ہم نے اب یہ کام ڈیفیکلٹ ہے، امپاسبل نہیں ہے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا بہت بینک بیلنس پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ادھر جائیں تو لائن جن کے حق مارے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے غیبتیں جن کی ہوئی ہیں، ان کی لائن بہت لمبی ہو اور ہماری نیکیاں تھوڑی نہ پڑ جائیں خدا نہ خواستہ۔ تو بالکل یہ کام نہیں کرنا۔ جتنی اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں کریں۔ اکثر و بیشتر یقین کریں ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی بندے کو ویسے ہی بندہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ہنسی آ جاتی ہے، اور بندہ پھر سوچتا ہے کہ اللہ اس کے سامنے اگر میں اس طرح ہنستا تو اس کو اچھا لگتا یا برا لگتا، اور ہم لوگوں کو پیار سے ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کے دن وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ مجھے اچھی بات نہ لگتی اور یہ مجھے میرا حق ہے اور اس سے دلوائیں۔ سو جتنا کم بولیں اور جتنی کنسٹرکٹیو قسم کی گفتگو کریں، جب ہماری یہ باتیں ختم ہوگی نا لوگوں کو ڈسکس کرنے کی، تو پھر ہم کوئی ہائر لیول کا ہمارا گول ہوگا۔ یہ چیزیں فضول قسم کی ہماری زندگیوں میں سے جائیں گی تو پھر ہم کوئی بڑی چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ نیکیوں کے دروازے بھی تبھی کھلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دعائیں جو ہے نا، دعائیں وہ بند دروازے کھول دیتی ہیں نیکیوں کے، جن کی چابی نہیں ہم کو مل رہی ہوتی نا، دعائیں وہ چابی بن جاتی ہیں اور وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب اگر سب کو یہ ڈر ہے، اور سب کو ہونا چاہیے میرے سمیت ہم سب کو، کہ کیا ہم لوگوں کے بارے میں کہہ چکے ہیں، جن سے تو معافی مانگ سکتے ہیں ان سے معافی مانگیں، اور جن کو یعنی لوگ گم ہو گئے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، یا جن لوگوں کو اگر ہم کچھ کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیں تو وہ اور فتنہ کریٹ ہو جائے گا، تو ان کے لیے یہ دعا کریں اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ۔ یہ دعا ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگے لیکن بہت بڑی مشکل سے آسانی کرا دے گی الحمدللہ۔ یہ دعا آپ نے سارے رمضان میں پڑھنی ہے، کیونکہ کافی ساری زبان کی آفتیں ہم نے اپنے سروں کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ مصیبتیں جنوں کی طرح ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہم سے چھٹا دے، آمین۔ چلیے دعا یاد کرتے ہیں۔ اللہم، یہ تو سب کو آتا ہے نا، فأیما مؤمن، فأیما مؤمن، اللہم فأیما مؤمن سببتہ، اللہم فأیما مؤمن سببتہ۔ 4 ورڈز یاد کریں نا، ایسے بار بار کہتے رہیں، اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ۔
اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربتاً الیک یوم القیامہ. اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربتاً الیک یوم القیامہ. اب اگر خدا نخواستہ یاد نہیں ہوتی، ویسے تو یاد ہو جاتی ہے، عورتوں کے دماغ بہت تیز ہیں ماشاءاللہ، یعنی سب کے کپڑے یاد رہتے ہیں، کس پارٹی میں کون سے کپڑے کن جوتیوں کے ساتھ اور کس زیور کے ساتھ پہنے تھے ماشاءاللہ. اگر ہم اپنی عقل مندی کو صحیح راستے پر لگائیں، یہ الٹے راستے ہیں یعنی اپنی عقل کو استعمال کرنے کے، یوز لیس چیزوں کو یاد رکھنا چھوڑ دیں اور یوزفل چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے اپنے دماغ کو شارپ کر لیں اور دعائیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. لیٹ سے اگر کسی کو یاد نہیں ہوتی تو اپنے ساتھ پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لیں اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. ٹھیک ہے میری پیاری شہزادیوں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.